اچھا ایسی کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جو ریئل اسٹیٹ ہے وہ اس ٹائم ڈاؤن جا رہی ہے, یا اس کے میں کہہ لوں کہ ریٹس اتنے ہائی ہو گئے کہ کوئی بندہ ریئل اسٹیٹ کی طرف آ نہیں رہا؟ آل اوور دا پاکستان ریئل اسٹیٹ میں کون سی چیز ہے جو ٹرینڈ پہ چل رہی ہے, یعنی ریئل اسٹیٹ کا ٹرینڈ کیا ہے؟ جو پراپرٹی ہوتی ہے اس کی جو قیمت رکھی جاتی ہے وہ کس حساب سے رکھی جاتی ہے؟ اچھا نین بھائی آپ کے بال بڑے پیارے ہیں. السلام علیکم جناب, آج ہم لوگ پھر سے آپ کا ویلکم کرتے ہیں TRS پہ. اس وقت ہم لوگ آئے ہوئے ہیں کلاسک گرینڈ مارکی میں, جہاں پہ ریئل اسٹیٹ کا ایک ایکسپو چل رہا ہے. یہاں پہ بہت سے واقع اینڈ اسلام آباد اور ٹیکسلا کے نامی گرامی ریئل اسٹیٹ کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہاں پہ جتنے بھی پروجیکٹس وہ کر رہے ہیں آئیے ذرا جانتے ہیں اس کے بارے میں. اور ہاں, اگر آپ ریئل اسٹیٹ کے فیوچر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا فیوچر کس طرف جا رہا ہے تو اس ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا. اچھا جی, یہاں پہ ہمارے سامنے نیو سٹی فیز 2 کا ایک پروجیکٹ ہے HBS بلڈرز اور HBS مارکیٹنگ کی طرف سے. ذرا ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کام کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام حنین نذیر ہے. HBS مارکیٹنگ اور HBS بلڈر یہ دونوں آپ کے پروجیکٹ ہیں؟ جی جی الحمدللہ. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں کہ اس میں آپ کا مین رول کیا ہے؟ دیکھیں بیسیکلی ہمارے نیو سٹی میں جو ہے وہ کمرشل پروجیکٹس ہیں. ایک یہ ہم لوگ ڈیلیور کر چکے ہیں مدینہ میگا مال M3 کے نام سے, اور دوسرا بھی ہم لوگ نے سٹارٹ کیا ہے M بلاک مین بولیورڈ پہ ہی سٹی ہب کے نام سے, جو کہ جس کی کنسٹرکشن ابھی جاری ہے. مجھے یہ بتائیں کہ سٹی ہب میں اور یہ جو آپ کا مدینہ میگا مال ہے, ان دونوں میں کیا اسپیشل چیز ہے جو باقی مالز میں نہیں ہے؟ دیکھیں مدینہ میگا مال, جب آپ نیو سٹی میں آئیں, یہ میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ نیو سٹی میں آئیں اور مدینہ میگا مال کے اپارٹمنٹس کے بارے میں پتہ کریں, آپ کو ہماری مثال خود پتہ لگ جائے گی کہ ہم کیا چیز بناتے ہیں اور کیا چیز ڈیلیور کرتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے. اچھا, کچھ ٹیکنیکل کوشچنس بھی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں جو ریئل اسٹیٹ کے ان لوگوں کے لیے ہیں جو لوگ آلریڈی مطلب ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اب فار ایگزامپل اگر کوئی بندہ پلاٹ خریدتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو یا پراپرٹی ڈیلر جو ایجنٹ بنا ہوتا ہے یا جو خریدنے والا ہوتا ہے, ان دونوں کو کون سا مین مسئلہ ہے جو فیس کرنا پڑ رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں بہت سارے مسائل ہیں. کچھ کلائنٹس کی سائیکی نہیں میچ کرتی, اور کچھ ڈیلرز جو ہیں وہ اپنا آپ کہہ لیں کہ بہت زیادہ مارجن رکھتے ہیں, جس وجہ سے کلائنٹ جو ہے نا وہ مس ہو جاتا ہے. یا پھر میں اگر اس کوشچن کو کچھ اس طرح کہنا چاہوں کہ ایجنٹ کے لیے کیا چیلنج ہوتا ہے کہ وہ کسٹمر کو کون سی چیز نہیں پرووائڈ کر پا رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے کسٹمر جو ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے؟ دیکھیں کسٹمر کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے نا, وہ کہتا ہے مجھے چیز بھی اچھی ملے اور ریٹ بھی کم ہو. وہ ہی ڈیلر کے لیے جو ہے وہ سب سے اسٹرکٹ ٹاسک آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا, یعنی سب سے چیلنجنگ بات یہی ہے کہ جو ایجنٹ ہے اس کو کم پیسوں میں چیز اچھی چاہیے, جو کہ کلائنٹ. دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ جب آپ نے کسی کو قبضہ دینا ہوتا ہے پلاٹ کے اوپر, تو وہاں پہ رجسٹری میں کیا مسئلے آتے ہیں؟ رجسٹری, دیکھیں رجسٹری کا مقصد ہی یہ ہے کہ لینڈ میں مسئلہ نہ آئے. رجسٹری بیسیکلی اس پوائنٹ کی ہوتی ہے جس پوائنٹ کا آپ کا پلاٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. رجسٹری کا بیسک مقصد یہ ہے. اچھا, ایسی کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جو ریئل اسٹیٹ ہے وہ اس ٹائم ڈاؤن جا رہی ہے, یا اس کے میں کہہ لوں کہ ریٹس اتنے ہائی ہو گئے کہ کوئی بندہ ریئل اسٹیٹ کی طرف آ نہیں رہا؟ دیکھیں سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ ٹیکسز ہے. حکومت کو چاہیے ریئل اسٹیٹ کے جتنے بھی ٹیکسز ہیں ان کو کم کیا جائے تاکہ ریئل اسٹیٹ میں بلوم آئے. ٹھیک ہے. اور مارکیٹنگ پلیٹ فارمز جیسے لوگ آج کل سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ جو ہیں ان ہوئے ہیں, ٹرینڈ بھی اسی چیز کا چل رہا ہے, تو یہ کس حد تک ریئل اسٹیٹ کو جو ہے افیکٹ کرتا ہے؟ دیکھیں اس میں مائنر سے یہ لوگوں کی سوچ ہے, اس میں آپ کی اویئرنیس ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, آپ کا ایڈ سپانسر ہو جاتا ہے, لوگوں تک آپ کا پیغام پہنچ جاتا ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ اس سے کلائنٹیج, وہ تھوڑا ٹف سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی اس ٹائم آل اوور دا پاکستان ریئل اسٹیٹ میں کون سی چیز ہے جو ٹرینڈ پہ چل رہی ہے, یعنی ریئل اسٹیٹ کا ٹرینڈ کیا ہے؟ ابھی ٹرینڈ جو چل رہا ہے وہ زیادہ تر کمرشل کا چل رہا ہے, ہائی رائزز کا چل رہا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اور سوسائٹیز ہی ہیں, یہی ٹرینڈ ہے. صحیح. تو یعنی اگر کسی بھی بندے نے انویسٹ کرنا ہو تو وہ ان پروجیکٹس میں سے کسی میں انویسٹ کرے. ایسا ہی ہے. جو پراپرٹی ہوتی ہے اس کی جو قیمت رکھی جاتی ہے وہ کس حساب سے رکھی جاتی ہے, کون سے ایسے اس کی خوبیاں ہیں یا کن چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی قیمت کو جو ہے طے کیا جاتا ہے کہ کتنی پرائس تک ہم اس کو لے کے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں ریئل اسٹیٹ میں جو لینڈ کی, پلاٹ کی یا کسی بھی چیز کی خرید و فروخت ہے نا, وہ ڈپینڈ کرتی ہے سب سے پہلے لوکیشن پہ کہ ایریا کیسا ہے, اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے اور لوگوں کی ڈیمانڈ کیا ہے, اس پہ ریٹس کا تعین کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب بھی کوئی پراپرٹی خریدی جا رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر کن اقدامات کا جو ہے وہ خیال رکھا جاتا ہے کہ پراپرٹی خریدنے سے پہلے کیا کیا چیزیں جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلے ہے ڈاکومنٹیشن. اگر آپ
باہر کہیں لینڈ لے رہے ہیں سوسائٹی سے باہر, تو اس کی رجسٹری, اس کا انتقال, اس کی ویریفیکیشن بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, موقع پہ قبضہ اس کا وہ ہونا بہت ضروری ہے, کسی جگہ پہ مسئلے مسائل نہ ہوں. ٹھیک ہے, یہ سب سے پہلے بنیادی چیزیں ہیں جو ریئل اسٹیٹ بائی کرنے کے ٹائم انسان کو دیکھنی چاہیے. اچھا جی, یہ ہو گیا کوشچن. اچھا, ایک اور سوال یہ ہے کہ جب کوئی بندہ پراپرٹی بائی کر لیتا ہے, اس کے بعد اب وہ اس کے اوپر کوئی تعمیراتی کام کرنا چاہ رہا ہے, تو اس کو قانونی کن اجازتوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ کون سی پرمیشنز ایسی ہوتی ہیں جو لازم ہوتی ہیں؟ دیکھیں, ہمارے اس واک اینڈ کے سیکٹر میں دو ہی چیزیں ہیں, ایک کینٹ بورڈ ہے اور ایک ہے بلدیہ. اور بیسیکلی یہاں پہ جو سوسائٹیز ہیں, اس میں اگر آپ تعمیرات کرنے جا رہے ہیں تو اس میں تو اجازت ہوتی ہے سوسائٹی کی. ٹھیک ہے, وہی آپ کو اپروولس دیتی ہے, وہ پیچھے بلدیہ سے کرائے, کینٹ سے کروائے, وہ اس کی سردردی ہوتی ہے. کمرشل میں جب آپ کام کرتے ہیں تو کمرشل میں لازم ہوتا ہے کہ آپ سوسائٹی میں بھی اپنی جو ہے ڈرائنگ وہ سبمٹ کروائیں, اور کینٹ بورڈ میں یا بلدیہ میں بھی سبمٹ کروائیں. اچھا, اور جب پراپرٹی خریدی جا رہی ہوتی ہے تو اس کی تصدیق کے لیے کون کون سی چیزوں کو آپ لوگ یوز کرتے ہیں, یعنی کون سے ایسے اسٹیپس ہیں جن کو فالو کرتے ہیں کہ یہ پراپرٹی صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ سب سے بنیادی چیز ہے ڈاکومنٹیشن. آپ پہلے اس کے ڈاکومنٹس ویریفائی کریں گے, رجسٹری ہے اس کو ویریفائی کریں گے, فرد ہے اس کو ویریفائی کریں گے, اور پھر لاسٹ پہ جو چیز ہے موقع, آپ نے موقع کلیئر لینا ہے. اچھا سر حنین, مجھے یہ بتائیے کہ آپ ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ میں کتنے ٹائم سے ہیں اور اس میں آپ کا سکسیس ریٹ کیا چل رہا ہے؟ دیکھیں, ریئل اسٹیٹ میں مجھے الحمدللہ 8 سال ہو گئے ہیں. اس میں کافی ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں, اور ریئل اسٹیٹ ہی ایسا ایک پلیٹ فارم ہے جس سے انسان بہت جلدی بلوم کرتا ہے. اچھا نین بھائی, آپ کے بال بڑے پیارے ہیں, یہ اس کا کیا راز ہے؟ شکریہ, سب سے پہلے تو شکریہ. بالوں پہ محنت ہوتی ہے, بالوں پہ محنت ہوتی ہے, اور محنت کرتے ہیں الحمدللہ ہم اپنے بالوں پہ. اگر میں یہ کہوں کہ آپ نے جو بال بڑے رکھے ہیں یہ آپ نے بندوں پہ روب ڈالنے کے لیے رکھے ہیں, تو یہ بات صحیح ہے؟ نہیں کیونکہ اس کا روب بھی ہوتا ہے. نہیں, یہ شوق ہے. شوق ہے. اچھا جناب, انہوں نے بہت زبردست گائیڈنس کی ہے کلائنٹس کے لیے بھی, ایجنٹس کے لیے بھی, اور جو لوگ ریئل اسٹیٹ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ان کے لیے بھی. تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا, ہم نے ان کا ایک ایونٹ شوٹ کیا تھا مدینہ میگا مال کے نام سے, جب اس کی کمپلیشن اور لانچنگ ہوئی تھی. اس ٹائم ہماری ان کے ساتھ اتنی زیادہ گپ شپ نہیں ہو سکی ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ, لیکن ابھی انہوں نے ہمیں بہت اچھا گائیڈ کیا ہے. اگر کوئی بھی بندہ ریئل اسٹیٹ میں کام سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے, انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے, یا پھر وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے ریئل اسٹیٹ میں آنا چاہ رہا ہے, تو ان سے ضرور رابطہ کریں. انشاءاللہ یہ آپ کو اچھا گائیڈنس کریں گے. سر, اپنا نمبر اور اپنی لوکیشن ایک بار آڈینس کو بتا دیں تاکہ وہ آپ تک رسائی کر سکیں. ہماری جو لوکیشن ہے, ہمارا سائڈ آفس سٹی ہب کے پاس ہے, جو کہ ایگزسٹ کرتا ہے مین بولیورڈ بلاک ایم نیو سٹی فیز 2 میں. اور جو ہمارا ہیڈ آفس ہے وہ مدینہ میگا مال کے فرسٹ فلور پہ ہے. وہ بھی آرکیڈ سے جب آپ تھوڑا سا آگے آتے ہیں تو مدینہ میگا مال, اس میں فرسٹ فلور پہ ہمارا آفس ہے. اور ہمارا کانٹیکٹ نمبر جو ہے وہ 0314304207 ہے, اور جو ہمارا UN ہے وہ 031057 امید ہے جناب آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ایک بار پھر سے ہم آپ کو TRS کی طرف سے کہتے ہیں السلام. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.